بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ۔ سورہ کے ابتدائی جملہ اذا واقعۃ الواقعہ سے ماخوذ ہے۔ ترجمہ جب ہونے والی بات ہو جائے گی۔ واقعہ یعنی واقعہ ہونے والی، مراد قیامت۔ زمانہ نزول سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی۔ مضامین: پوری سورہ قیامت کے واقع ہونے کی خبر، اس کی دلیلوں اور قیامت کے احوال و قوائف پر مشتمل ہے۔ اسی زمن میں کائنات اور اس کے نظام سے توحید پر ٹھوس دلیلیں بھی پیش کی گئی ہیں، نیز اللہ کی حمد و تسبیح کی تعلیم دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح قیامت کے وقت ہولناک زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر بتایا ہے کہ اس دن لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ نمبر 1 اعلیٰ ترین، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 آخری اور نچلا طبقہ۔ پھر پہلے 2 گروہوں کا حال بیان ہوا ہے کہ سب سے بلند درجے کے تو وہ لوگ ہیں جو رسالت محمدی کا اعلان ہوتے ہی آگے بڑھے اور اللہ اور رسول پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا۔ ان کا جینا مرنا سب اسلام کے لیے تھا۔ پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں شامل ہوئے، دونوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت کی نعمتیں حسب مراتب دونوں کے لیے ہوں گی۔ رکوع نمبر 2۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ اس رکوع میں تیسرے گروہ کا بیان ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کی آواز سنی، قرآن کی بتائی ہوئی راہ ان کے سامنے پیش کر دی گئی اور سمجھانے بجھانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا گیا۔ اس کے باوجود اپنی ہٹ دھری پر قائم رہے اور انکار و سرکشی پر مصرر ہے۔ ان کی حالت قیامت کے دن نہایت خراب ہوگی۔ ذلت و نامرادی کی ہر سزا انہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ نے ان احسانات اور انعامات کا تذکرہ کیا ہے جن سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا اللہ کی پیدا کی ہوئی آگ سے، اس کے پانی سے، اس کے سورج کی روشنی سے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود ناشکری کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شرک کی تردید کرتے ہوئے پانی وغیرہ ہر چیز کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ کیا پانی کو تم آسمان سے اتارتے ہو، کھیتی کو تم لوگ لہلاتے ہو، ایک قطرہ آب سے جیتا جاگتا بچہ تم لوگ بنا دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ رکوع نمبر 3۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اس رکوع میں قرآن کے کتاب الہی ہونے کا بیان ہے اور اس کتاب کی عظمت بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ منکرین قرآن ایسی عظیم کتاب کی تکذیب اپنا سرمایہ ناز سمجھتے ہیں۔ پھر موت کا وقت یاد دلایا ہے کہ اس وقت تم پر سارے حقائق آشکار ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو کیوں نہیں مرنے والے کی جان واپس اس کے جسم میں لے آتے؟ اس کے بعد بتایا ہے کہ مرنے والا اگر صاحب ایمان ہوتا ہے اور عمل صالح پر کاربند رہا ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کی مہمانی گرم پانی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کی حمد و تسبیح کی تعلیم دی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔